ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب کسان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ کسان کا نام بشیر تھا، اس کی بیوی زبیدہ اور اس کی بیٹی مریم۔ بشیر دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، مگر زمین بنجر تھی، فصل بہت کم نکلتی۔ مریم ایک پیاری، نیک دل اور فرمانبردار لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی اور ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے۔ ایک دن زبیدہ نے آٹا گوندتے ہوئے افسوس سے کہا، مریم، آج بہت کم آٹا رہ گیا ہے، کل کا کھانا بہت مشکل سے پکے گا۔ مریم نے ماں کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، امی فکر نہ کریں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اگلی صبح مریم کھیتوں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک چمکتے ہوئے دانے پر پڑی۔ وہ مکئی کا دانہ تھا، مگر سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ حیرت سے اس نے دانہ اٹھایا اور گھر لے آئی۔ یہ تو کوئی جادوئی دانہ لگتا ہے، کہیں کوئی آزمائش نہ ہو۔ مگر جیسے ہی مریم نے وہ دانہ زمین میں بویا، اگلے دن وہاں ایک مکمل فصل اگائی، تازہ، ہری بھری اور خوبصورت۔ زبیدہ حیران رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دانے سے پوری فصل؟ مریم بولی، یہ اللہ کی رحمت ہے امی، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ مریم نے فیصلہ کیا کہ اس فصل کو بیچ کر جو بھی پیسے آئیں گے وہ ان لوگوں کی مدد کرے گی جو ہمارے جیسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگلے دن وہ گاؤں گئی اور اپنی پیداوار بیچ کر کچھ راشن، دوائیں اور کپڑے خریدے۔ وہ غریبوں کے گھروں میں جا جا کر انہیں دیتی، مسکراہٹیں بانٹتی اور کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں صرف ایک ذریعہ ہوں۔ گاؤں والے مریم کی نیکی سے بہت متاثر ہوئے، سب اس کی نیکی کے گن گانے لگے، مگر مریم کا دل عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی، اگر اللہ نے دیا ہے تو اس میں دوسروں کا حق بھی ہے۔ ایک دن ایک لالچی تاجر کو مریم کے جادوئی دانے کا علم ہوا۔ اس نے آ کر مریم سے کہا، مجھے یہ دانہ دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے سونے کی تھیلیاں دوں گا۔ مریم نے نرمی سے انکار کیا، یہ دانہ اللہ کا تحفہ ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو غریبوں کی مدد کے لیے ہے۔ تاجر نے ناراض ہو کر دھمکی دی، میں تم سے یہ دانہ چھین لوں گا۔ مگر مریم نے ہمت نہ ہاری، اس نے ماں کے ساتھ مل کر دانہ چھپا دیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ چند دن بعد تاجر چوری چھپے مریم کے گھر آیا، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ اندھا ہو کر زمین پر گر گیا۔ مریم اور زبیدہ اسے دیکھ کر گھبرا گئیں، مگر مریم نے اس کی مدد کی، اسے پانی پلایا اور اس کے لیے دعا کی۔ تاجر رونے لگا، تم نے میری برائی کا جواب نیکی سے دیا۔ مریم بولی، ہم نے تو وہی کیا جو ہمیں سکھایا گیا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ تاجر نے معافی مانگی اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ مریم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، تم نے مجھے بدل دیا۔ چند مہینوں بعد مریم کے کھیت میں ایک ایسی فصل اگی کہ گاؤں کا ہر فرد خوشحال ہو گیا۔ اب مریم کے گھر میں کمی نہ رہی، مگر اس کا دل ویسے ہی نیک اور عاجزی سے بھرا ہوا رہا۔ وہ روز لوگوں کی مدد کرتی، دعائیں لیتی اور ہمیشہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ نیکی سے ہی دیتے ہیں۔ یوں مریم کی نیکی اور ایمان نے پورے گاؤں کو روشنی سے بھر دیا، اور وہ جادوئی دانہ جو محض ایک ذریعہ تھا، ایک سبق بن گیا۔